بابل کے عظیم میناروں کے سائے میں جہاں دریائے فرات تہذیب کے گہوارے کو پالتا تھا، مٹی کی تختیوں سے کون سی سرگوشی آج بھی گونجتی ہے؟ ایک سوال جو ہمیشہ ریلیونٹ رہتا ہے کہ ایک معمولی کاتب کیسے ان شکلوں کو پکڑ سکتا ہے جو اکثر انگلیوں سے پھسل جاتے ہیں؟ دولت کا اصل راز کیا ہے؟ تو آج ہم اسی راز کی تلاش میں ہیں۔ جارج ایس کلائسن کی مشہور کتاب بابل کا امیر ترین آدمی کے پہلے حصے کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہ حصہ ہے جو بنیاد رکھتا ہے؟ جی بالکل، یہ کتاب تو لکھی گئی تھی 1920 کی دہائی میں، یعنی کافی پرانی ہے، تقریباً ایک صدی پہلے کی۔ ہاں، لیکن کمال یہ ہے کہ قدیم بابل کی کہانیوں کے ذریعے، بڑی سادہ کہانیوں کے ذریعے یہ دولت کمانے، اسے رکھنے اور اسے بڑھانے کے اصول سکھاتی ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ تو آج ہماری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان شروع کے ابواب کو سمجھیں، وہ شخص جو سونے کا خواہش مند تھا، پھر بابل کا امیر ترین آدمی، اور خالی پس کے ساتھ علاج۔ گویا ہم بابل کی دھول جھاڑ کر وہ پرانی حکمت نکال رہے ہیں جو آج بھی کام آ سکتی ہے؟ بالکل۔ تو شروع کرتے ہیں بنسیر کی کہانی سے۔ وہ رتھ بناتا تھا۔ ہاں، منظر کچھ یوں ہے کہ بابل شہر تو بڑا شاندار ہے، ہر طرف چہل پہل ہے، لیکن بنسیر اپنے گھر کے باہر مایوس بیٹھا ہے۔ اپنے ادھورے رتھ کو دیکھ رہا ہے، امیروں کے رتھ گزر رہے ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، ایک کانٹراسٹ سا ہے۔ اور اس کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے، وہ محنت تو بہت کرتا ہے، رتھ بھی اچھے بناتا ہے، لیکن جیب خالی ہے۔ رات کو خواب دیکھتا ہے امیری کے، مگر صبح وہی حقیقت، یہ چیز اسے کھائے جا رہی ہے۔ تبھی اس کا دوست آ جاتا ہے، کوبی، وہ موسیقار ہے اور خود بھی مالی حالت کچھ اچھی نہیں۔ آتے ہی کہتا ہے، یار بنسیر، قرض بھرا ہوگا، کام تو نہیں کر رہے، ذرا 2 شکل ادھار دو گے، آج رات دعوت ہے رئیسوں کی۔ ہائے، یہیں سے پھر اصل بات شروع ہوتی ہے۔ جی، دونوں پریشان ہیں کہ شہر اتنا امیر، ہم اتنے محنتی، پھر بھی غریب کیوں؟ بنسیر کہتا ہے، دیکھو کوبی، سالوں ہو گئے محنت کرتے ہوئے، تمہارا پرس خالی، تم مجھ سے ادھار مانگ رہے ہو، میرا حال بھی کچھ مختلف نہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ غلاموں سے اپنا موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر بنسیر کو جیسے ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے، کہتا ہے، ہم نے کبھی جان بوجھ کر دولت ڈھونڈی ہی نہیں۔ یہ نکتہ اہم ہے۔ میں تو بس اچھے رتھ بنانے میں لگا رہا، تم اچھی میوزک بنانے میں، ہم نے ہنر تو سیکھ لیا، کمال بھی حاصل کیا، پر دولت نہیں کمائی کیونکہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ زبردست بات ہے، یعنی صرف کام کرنا کافی نہیں، اور اسی احساس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ارکاد سے ملنا چاہیے، بابل کا سب سے امیر آدمی۔ ہاں، کہ چلو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ گھر کیا ہے، اور صرف خود نہیں، دوسرے دوستوں کو بھی ساتھ لے جانے کا سوچتے ہیں جن کا یہی حال ہے۔ تو یہ پہلی کہانی ہمیں خواہش اور آپ کہیں فعال جستجو کا فرق بتاتی ہے۔ صرف ہنر کافی نہیں، دولت کے لیے شعوری کوشش چاہیے، علم چاہیے۔ یار بنسیر کی مایوسی تو بالکل سمجھ آتی ہے نا، ساری زندگی اتنی محنت کرو اور پھر بھی ہاتھ خالی، دل دکھتا ہے ایسی حالت دیکھ کر۔ باقی لیکن پھر ان کا یہ سمجھنا کہ انہوں نے دولت تلاش نہیں کی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ شاید ہم میں سے بھی اکثر لوگ بس کام میں لگے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ مالی کامیابی کے لیے ایک خاص پلان، ایک حکمت عملی چاہیے۔ بالکل، اور پھر ارکاد کے پاس جانے کا فیصلہ، یہ ایک قدم آگے تھا، خواہش سے عمل کی طرف۔ لیکن کیا صرف خواہش کافی ہے، یا اصل چیز وہ علم ہے جو ارکاد جیسے لوگوں کے پاس ہے؟ یہی سوال ہے۔ تو چلتے ہیں بنسیر اور کوبی کے ساتھ ارکاد کے پاس، دیکھتے ہیں وہ کیا بتاتا ہے۔ اچھا جی، تو ارکاد جو تھا وہ اپنی دولت کے لیے بھی مشہور تھا اور فیاضی کے لیے بھی۔ ہاں، کہتے ہیں اس کی دولت ہر سال بڑھتی تھی، لیکن وہ مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ تو اس کے پرانے دوست جو اب بھی مالی طور پر جد و جہد کر رہے تھے، ایک دن پہنچ گئے اس کے پاس اور شکوہ کرنے لگے، ارکاد، یار تم اتنے خوش قسمت کیسے ہو، ہم ساتھ پڑھے، ساتھ کھیلے، تم کوئی ہم سے زیادہ محنتی بھی نہیں تھے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ قسمت نے تمہیں اتنا نوازا اور ہم ابھی تک بس گزارا ہی کر رہے ہیں؟ وہ اسے قسمت کا کھیل سمجھ رہے تھے۔ ارکاد مسکرایا، کہنے لگا، دوستو یہ قسمت نہیں ہے، یہ کچھ اصول سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا کہ بن مانگی دولت تو اکثر بربادی لاتی ہے، یا فضول خرچی یا کنجوسی۔
پھر اس نے اپنی کہانی سنائی کہ جوانی میں اسے بھی دولت کی خواہش ہوئی کیونکہ اس سے زندگی اچھی گزرتی ہے۔ اس نے عزم کیا کہ وہ یہ چیزیں حاصل کرے گا۔ بتایا کہ وہ بھی معمولی پس منظر سے تھا، ایک کاتب تھا، بہت کم کماتا تھا۔ پھر اس کی ملاقات ہوئی الغامش سے، جو ایک امیر سود خور تھا۔ الغامش نے اسے کچھ کام دیا، مٹی کی تختی پر قانون کی نقل کا 2 دن کا وقت دیا۔ ارکاد وقت پر نہیں کر سکا۔ الغامش کو غصہ آیا، لیکن ارکاد نے ہمت کی اور کہا، الغامش آپ بہت امیر ہیں، مجھے بتائیں میں کیسے امیر بن سکتا ہوں، اور میں ساری رات جاگ کر یہ کام پورا کر دوں گا۔ الغامش ہنسا اس کی بات پر، لیکن مان گیا۔ ارکاد نے پوری رات کام کیا، صبح کام مکمل تھا۔ اس نے اپنا وعدہ یاد دلایا۔ اور پھر الغامش نے وہ مشہور بات کہی جو اس کتاب کا نچوڑ ہے ایک طرح سے۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، مجھے دولت کی راہ تب ملی جب میں نے فیصلہ کیا کہ میری کمائی کا ایک حصہ میرا ہے جسے مجھے رکھنا ہے۔ اچھا، یعنی پہلے خود کو ادا کرو۔ بالکل، کم از کم 10واں حصہ، یعنی 1/10واں پہلے وہ الگ رکھو، باقی 9 حصوں سے خرچے پورے کرو۔ یہ بچایا ہوا پیسہ، یہ بیج ہے دولت کے درخت کا۔ ہر سکہ تمہارا غلام ہے جو مزید کمائے گا۔ سادہ سی بات لگتی ہے۔ ہے سادہ مگر بہت گہری۔ تو ارکاد نے عمل شروع کیا، ہر کمائی کا 10واں حصہ بچانے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ 1 سال بعد الغامش آیا، پوچھا بچت کا کیا کیا؟ ارکاد نے بڑے فخر سے بتایا، جی وہ میں نے ازمور کو دیے ہیں جو اینٹیں بناتا ہے، وہ ٹائر شہر سے جواہرات لائے گا، ہم بیچ کر منافع بانٹیں گے۔ اوہو! الغامش تو بھڑک اٹھا، ارے بیوقوف، جواہرات کے لیے اینٹیں بنانے والے پر بھروسہ کیا، کیا تم نان بائی سے ستاروں کا علم پوچھو گے؟ نہیں نا، نجومی کے پاس جاؤ گے۔ یعنی ماہر سے مشورہ لو۔ ہاں، بولا تمہاری بچت تو گئی، درخت جڑ سے اکھاڑ دیا، خیر ہمت نہ ہارو، دوبارہ شروع کرو، اور اگلی بار جوہری سے مشورہ لینا۔ اور الغامش کی بات سچ نکلی؟ بالکل، ازمور کو دھوکا ہوا، وہ شیشے کے ٹکڑے لے آیا۔ ارکاد نے سبق سیکھا، پھر سے 10واں حصہ بچانا شروع کیا۔ دوسری کوشش؟ جی، 1 سال بعد الغامش پھر آیا۔ اس بار ارکاد نے بتایا، میں نے اپنی بچت اگر نامی ڈھال بنانے والے کو قرض دیے، کون سی خریدنے کے لیے، وہ مجھے ہر 4 مہینے بعد کرایہ یعنی سود دیتا ہے۔ یہ بہتر لگ رہا ہے۔ الغامش نے پوچھا، اس کرائے کا کیا کرتے ہو؟ ارکاد نے خوشی سے بتایا، جی میں اس سے خوب دعوتیں کرتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، نئی قمیض خریدی ہے۔ ارے! الغامش ہنسا، تم تو اپنی بچت کے بچوں کو ہی کھا رہے ہو، وہ تمہارے لیے مزید کیسے کمائیں گے؟ پہلے اپنے سونے کے غلاموں کی فوج بناؤ، پھر شوق سے دعوتیں اڑانا۔ یعنی کمائی کو بھی دوبارہ کام پر لگاؤ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا اصول۔ بالکل، تو ارکاد نے یہ سبق بھی سیکھ لیا، کم خرچ کرنا سیکھا، صحیح مشورہ لینا سیکھا، اور پیسے سے پیسہ بنانا سیکھا۔ اور پھر وہ کامیاب ہو گیا؟ ہاں، کئی سال بعد جب الغامش آیا تو ارکاد کی دولت خوب بڑھ رہی تھی۔ الغامش خوش ہوا، اسے اپنا پارٹنر بنا لیا، اور ارکاد بادل کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ تو جب اس نے کہانی ختم کی، دوستوں نے پھر وہی کہا ہوگا کہ تم خوش قسمت تھے۔ جی، لیکن ارکاد نے کہا، میں صرف اس لیے خوش قسمت تھا کہ موقع آنے سے پہلے میں نے خواہش کی اور تیاری کی۔ موقع تیار لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ اس نے زور دیا کہ یہ قسمت نہیں، یہ خواہش، علم اور مستقل مزاجی ہے۔ اور آخر میں مشورہ وہی دیا، کم از کم 110 بچاؤ، خرچے قابو کرو، بچت کو کام پر لگاؤ، ماہرین سے پوچھو، اور ہاں زندگی سے لطف بھی اٹھاؤ۔ ارکاد کی کہانی تو واقعی کمال ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دولت بنانا ایک ہنر ہے، سیکھا جا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن یہ اپنی کمائی کا 10واں حصہ تمہارا ہے جسے تمہیں رکھنا ہے، یہ بات دل کو لگتی ہے۔ ہے تو سادہ، پر کتنی گہری بات ہے نا؟ ہاں، اور وہ اینٹ بنانے والے کا قصہ، ہاں آج کل بھی کتنا ریلیونٹ ہے۔ غلط مشورہ آپ کی ساری محنت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ مشورہ کس سے لینا چاہیے۔ صرف دوست یا رشتہ دار ہونے سے کوئی مالی مشیر نہیں بن جاتا۔ صحیح کہا۔ تو ارکاد میں بنیاد تو بتا دی، بچاؤ اور سمجھداری سے لگاؤ۔ لیکن کیا صرف بچانے سے پرس ہمیشہ بھرا رہے گا؟ اخراجات قابو میں رکھنا بھی تو ضروری ہے نا؟ بالکل، اور یہی ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے، خالی پرس کے 7 علاج۔ اچھا، تو اس کی کیا کہانی ہے؟ اس کی کہانی یوں ہے کہ بابل کا بادشاہ سارگون
परेशान था कि शहर में दौलत तो बहुत है मगर आम आदमी गरीब है। ये तो आज भी कई जगहों का मसला लगता है। हाँ, तो वजीर ने बताया कि जी दौलत चंद लोगों के पास है जो इसका तरीका जानते हैं। बादशाह ने कहा फिर ये तरीका सबको सिखाओ। और ज़ाहिर है सिखाने के लिए आरकात को बुलाया गया। बिल्कुल, आरकाद मान गया कि वो 100 लोगों को वो 7 इलाज सिखाएगा जिनसे उसने अपना पर्स भरा था। तो बाबिल के मावदे इल्म में क्लास लगी। जी, आरकाद ने कहा मैं तुम्हें वो सादा तरीके सिखाऊंगा जिनसे तुम दौलतमंदी की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हो। चलें, इन 7 इलाजों को एक-एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला इलाज। पहला इलाज, अपना पर्स भरना शुरू करो। वही बुनियादी उसूल, कम से कम एक 10 हिस्सा अपने पास रखो, पहले खुद को अदा करो। वो अंडे वाली मिसाल यहाँ भी आई। हाँ, कि रोज 10 अंडे डालो, 9 निकालो तो टोकरी भरेगी। कहा कि हैरानगी तौर पर लोग 9-10 में गुजारा कर लेते हैं। ये फौरी ख्वाहिशात पर काबू पाकर मुस्तकबिल बनाने का पहला कदम है। ठीक है, दूसरा इलाज। दूसरा इलाज, अपने अखराजात पर काबू रखो। ये बहुत अहम है। अरकाद ने कहा कि जिसे हम ज़रूरी खर्चे समझते हैं वो आमदनी बढ़ने के साथ खुद ब खुद बढ़ जाते हैं अगर हम उन्हें रोकें नहीं। अच्छा, यानी जितनी चादर देखो उतने पांव फैलाने वाली बात नहीं, बल्कि ये कि हमारी ज़रूरियात अक्सर ख्वाहिशात होती हैं जो आमदनी के साथ बढ़ती हैं। इसलिए ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क करो। बजट बनाओ ताकि 9-10 में रह सको। बजट फिजूल खर्ची से बचाता है। बजट बनाना ये अक्सर लोग नहीं करते। तीसरा इलाज, अपने सोने को बढ़ाओ, यानी बचत को काम पर लगाओ। पर्स में पड़ा पैसा बेकार है, इसे इन्वेस्ट करो। जैसे अरकाद ने अगर को कर्ज दिया था। बिल्कुल, और फिर उस कमाई को भी दोबारा लगाओ। कंपाउंड इंटरेस्ट। दौलत सिर्फ सिक्के नहीं, आमदनी का एक सिलसिला है। सही। चौथा इलाज। चौथा इलाज, अपने खजानों को नुकसान से बचाओ। सरमायाकारी का पहला उसूल, असल रकम महफूज रहे। ज्यादा मुनाफे के लालच में खतरा मोल ना लो। जल्द अमीर बनने वाली स्कीमों से बचो। हाँ, तहकीक करो, तजुर्बाकार लोगों से मशवरा लो, अज़मोर वाली गलती ना दोहराओ। ठीक है। पांचवां इलाज, अपने मकान को एक मुनाफा बख्श सरमायाकारी बनाओ। अपना घर होना खर्चा बचाता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। कहा कि इससे एतमाद पैदा होता है। जी, अगर कर्ज लेकर भी बनाओ तो किस्त देना किराया देने जैसा है, मगर आखिर में आप मालिक बनते हैं। ये बात भी अहम है। छठा इलाज। मुस्तकबिल की आमदनी को यकीनी बनाओ, यानी बुढ़ापे के लिए, खानदान की हिफाजत के लिए मंसूबाबंदी करो। लंबी मुद्दत की महफूज सरमायाकारी। जमीन, मकान या महफूज तरीके से कर्ज देना। हाँ, उसने तो इंश्योरेंस जैसे तसव्वुर की तरफ भी इशारा किया। जबरदस्त। और आखिरी सातवां इलाज, कमाने की अपनी सलाहियत बढ़ाओ। ये शायद सबसे अहम है। पहले तो कामयाबी की शदीद ख्वाहिश होनी चाहिए। फिर अपने काम में महारत बढ़ाओ, इल्म हासिल करो, नई चीजें सीखो। अरकाद ने खुद कातिब के तौर पर अपनी सलाहियत बेहतर की। यानी खुद पर इन्वेस्ट करो। बिल्कुल, जितना ज्यादा आप काबिल होंगे उतना ज्यादा कमा सकेंगे। अपनी इज्जत करो, दानिशमंदी से काम लो। अरकाद ने फिर कहा कि इन बातों पर अमल करो तो कोई भी खुशहाल हो सकता है और दूसरों को भी सिखाओ। वाह, ये 7 इलाज तो जैसे जिंदगी का मुकम्मल नक्शा लग रहे हैं। बचत, बजट, सरमायाकारी, हिफाजत, घर, मुस्तकबिल की फिक्र और खुद को बेहतर बनाना, सब कुछ आ गया। अरे यार, ये तो बिल्कुल अमली मशवरे हैं। खास तौर पर वो बजट वाली बात। अक्सर हम सोचते हैं जरूरियात ही इतनी है, पर जब लिख कर देखते हैं तो पता चलता है कहाँ गुंजाइश है। बिल्कुल, और वो घर वाली बात आजकल के दौर में शायद इतनी आसान ना हो। बड़े शहरों में घर लेना एक बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये बात तो है। शायद उसूल वही है कि असासा बनाओ, किराया ना दो, लेकिन तरीका शायद बदल गया हो सकता है। लेकिन जो आखिरी इलाज है, अपनी काबिलियत बढ़ाना, ये तो हमेशा ही रेलेवेंट रहेगा। सही कहा। इल्म और हुनर की कद्र कभी कम नहीं होती। ये 7 इलाज सिर्फ पैसे के नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म जिंदगी गुजारने के उसूल लगते हैं। वाकई दिल तो कर रहा है कि फौरन इन पर अमल शुरू कर दिया जाए। तो आज हमने बाबिल का अमीर तरीन आदमी के पहले हिस्से में देखा कि दौलत की बुनियाद क्या है। ख्वाहिश को अमल में बदलना, कमाई का हिस्सा बचाना, इखराजात काबू करना, पैसे को काम पर लगाना, सही मशवरा लेना, असासों की हिफाजत, अपना घर बनाना, मुस्तकबिल का सोचना और अपनी सलाहियत बढ़ाना। ये वो बुनियाद है जो अरकाद ने हमें सिखाई।
سادہ مگر طاقتور اصول۔ لیکن ان عملی علاجوں کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، قسمت کا کیا کردار ہے؟ کیا کامیابی صرف محنت اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے یا قسمت بھی مہربان ہوتی ہے؟ اسی سوال کا جواب ہم اگلی نشست میں تلاش کریں گے، جب ہم قسمت کی دیوی اور سونے کے 5 قانونوں پر بات کریں گے۔ وہ بھی دلچسپ ہوں گے۔ اور آج کی گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سب کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ ان قدیم اصولوں کو سن کر کیا واقعی لگتا ہے کہ دولت صرف قسمت والوں کے لیے ہے؟ یا یہ ایک علم ہے، ایک ہنر ہے، جیسے کوئی بھی سیکھ کر نظم و ضبط سے عمل کر کے اپنی مالی تقدیر خود بنا سکتا ہے؟ بالکل ویسے ہی جیسے بابل کے لوگوں نے ہزاروں سال پہلے کر دکھایا تھا۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے بابل کے ٹیمپل آف لرننگ سے۔ وہاں ایک آپ کہہ لیں بڑی دلچسپ بحث چل رہی ہے۔ ہاں، اور موضوع ہے قسمت۔ یہ ہے کیا آخر؟ محض اتفاق، یا جیسے وہ مانتے تھے دیوی اشتر کا کوئی انعام؟ اور بڑا سوال، کیا قسمت کو اپنی طرف مائل کیا جا سکتا ہے؟ وہاں پہ ظاہر ہے مختلف قسم کی رائے سامنے آتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی قسمت تو بس ایسے ہی مل جاتی ہے، جیسے وہ مثال دی گئی ایک کپڑا بننے والی کی۔ اچھا۔ جی، جسے سڑک پر اچانک سونے کے سکوں سے بھرا بٹوا مل گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعی دیوی کی مہربانی تھی؟ لیکن پھر فوراً ہی بات چلی جاتی ہے جوئے کی طرف، موقع پرستی کی طرف۔ ایک نوجوان اپنا تجربہ بتاتا ہے کہ اس نے جوئے میں قسمت آزمائی، شاید کسی بڑی جیت کی امید میں۔ ہاں، مگر وہیں آرکاد، بابل کا وہ جانا مانا امیر اور دانا آدمی، وہ کیا کہتے ہیں مداخلت کرتا ہے۔ اور آرکاد کا نقطہ نظر کیا ہے؟ آرکاد کا نقطہ نظر بڑا صاف ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو، جوئے میں مشکلات یعنی آڈز وہ ہمیشہ جوئے کے مالک کے حق میں ہوتے ہیں۔ قسمت ایسے نہیں مہربان ہوتی کہ آپ جان بوجھ کر خطرہ مول لیں یا بس اتفاق پر بیٹھے رہیں۔ یہ دلچسپ ہے، کیونکہ کوئی اسی وقت آرکاد سے ہی پوچھ لیتا ہے کہ بھئی آپ میں خود پچھلے دن گھر دوڑ میں وہ سرمئی گھوڑے پر داؤ لگا کر جیتا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا دیوی نے آپ کے کان میں کچھ کہا تھا؟ ہاں، تو آرکاد جواب دیتا ہے کہ نہیں، دیوی ایسی جگہوں پر جوئے اڈوں یا ریس کورس پر وقت ضائع نہیں کرتی۔ وہ تو بامقصد کاموں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے۔ بامقصد کام جیسے کھیتی باڑی ہو گئی، ایماندار تجارت، یا کوئی بھی ہنر مندی کا کام۔ اس کے نزدیک قسمت کوئی اندھی طاقت نہیں ہے، یہ تو تیاری اور موقع کا آپ کہہ لیں ایک سنگم ہے۔ پھر بات آتی ہے ان مواقع کی جو گوا دیے گئے۔ ایک بزرگ سوداگر اپنا قصہ سناتا ہے، بڑا افسوسناک۔ ہاں، وہ بتاتا ہے کہ جوانی میں باپ نے مشورہ دیا تھا کہ زمین میں سرمایہ کاری کرو، بڑا اچھا موقع ہے، لیکن اس نے وہ موقع کھو دیا، صرف اس لیے کہ اسے اس وقت نئے فیشن کے کپڑے خریدنے تھے۔ اوہو۔ اور وہیں محفل میں ایک شامی اجنبی بیٹھا تھا، اس نے فوراً اسے ایک نام دیا، پروکراسٹینیٹر یعنی ٹال مٹول کرنے والا۔ بالکل، وہ شخص جو موقع دیکھتا تو ہے، پہچانتا بھی ہے، مگر عمل کرنے میں دیر کر دیتا ہے اور پھر صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ یہ تو آج بھی اتنا ہی سچ لگتا ہے نا؟ بالکل سچ ہے۔ ایک اور کہانی بھی تھی نا وہاں، وہ جانوروں کے خریدار والی۔ جی، ایک جانوروں کا خریدار تھا جسے رات کے وقت بھیڑوں کا پورا ریوڑ، وہ بھی بہت سستے داموں خریدنے کی پیشکش ہوئی۔ بیچنے والے کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ تو اس نے خرید لیا؟ نہیں، اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بھئی اندھیرا ہے، میں بھیڑیں گن نہیں سکتا، صبح دیکھیں گے۔ اچھا۔ اور اگلی صبح کیا ہوا؟ شہر کے ممکنہ محاصرے کی خبر پھیل گئی، خوراک کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، وہی بھیڑیں اب 3 گنا قیمت پر بک رہی تھیں، اور وہ خریدار بس ہاتھ ملتا رہ گیا۔ تو ان سب کہانیوں، ان بحثوں کے بعد آرکاد کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ آرکاد کا نتیجہ بہت واضح ہے۔ وہ کہتا ہے اچھی قسمت ہمیشہ موقع کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ ان لوگوں پر مہربان ہوتی ہے جو نہ صرف موقع کو پہچانتے ہیں بلکہ فوراً عمل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ عمل کرنے والے لوگ ہی دیوی کو پسند ہیں۔ یعنی پیغام صاف ہے، ٹال مٹول، یہ پروکریسٹینیشن، یہ کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ عمل کریں، تیار رہیں، قسمت خود آئے گی۔ بالکل۔ تو یہ قسمت کی دیوی والی بات، یہ تو سچ میں ایک طرح کا کھیل ہی لگتا ہے نا۔ اگر تیاری ہے تو شاید مل جائے، ورنہ بس ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ یہ ٹال مٹول والی بات تو آج بھی کتنی سچی ہے، ہم سب کبھی نہ کبھی اس کا شکار ہو ہی جاتے ہیں۔
اور وہ بزرگوں والی بات بھی صحیح ہے کہ موقع بار بار نہیں آتے۔ وہ سوداگر والی کہانی یا وہ جانوروں کے خریدار کی سن کر واقعی افسوس ہوتا ہے کہ کیسے انسان بس اپنی سستی کی وجہ سے یا کسی چھوٹی سی وقتی خواہش کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھا لیتا ہے۔ حکمت تو یہی لگتی ہے کہ موقع کو پہچانو اور فوراً قدم اٹھاؤ۔ اصل چیلنج شاید یہی ہے، موقع پہچانا اور پھر اس پر فوراً عمل کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا۔ ٹال مٹول وہ واقعی ایک زنگ کی طرح ہے جو اچھے بھلے ارادوں کو کھا جاتا ہے۔ جیسے ارکاد نے کہا، عمل کرنے والے ہی اصل میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کہانیاں صرف پرانے وقتوں کی نہیں ہیں، یہ تو دولت اور کامیابی کی جو نفسیات ہے نا، اس پر گہری نظر ڈالتی ہیں۔ قسمت بس کوئی ہوا میں اڑتی چیز نہیں، یہ تیاری اور موقع کا ملاپ ہے، اور اس ملاپ کے لیے عمل کی چنگاری بہت ضروری ہے۔ لیکن جب قسمت کی دیوی اپنی مہربانیاں ظاہر کرتی ہے تو پھر ریت سے سنہرے فرمان ابھرتے ہیں۔ وہ کون سے اٹل قوانین ہیں جو دولت بڑھانے والے کے فائدے کی حفاظت کرتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں کہانی کے اگلے اور شاید سب سے مشہور حصے کی طرف لے جاتا ہے، دولت کے 5 بنیادی قانون۔ اور یہ کہانی ہمیں کالا باب نامی ایک کردار سناتا ہے جو اپنے قافلے کے ساتھیوں کو ارکاد اور اس کے بیٹے نماسر کی بڑی متاثر کن داستان سنا رہا ہے۔ اچھا، ارکاد کا بیٹا نماسر، تو ارکاد نے اپنے بیٹے کے لیے کیا منصوبہ بنایا؟ ارکاد نے اپنے بیٹے کو جب وہ جوان ہوا تو ایک طرح کے امتحان میں ڈالا۔ اسے 10 سال کے لیے بھیج دیا دنیا میں کہ جاؤ اور اپنی قابلیت ثابت کرو۔ خالی ہاتھ بھیج دیا؟ نہیں، ساتھ میں سونے کی ایک تھیلی دی، اور اس سے بھی اہم، مٹی کی ایک تختی جس پر دولت کے وہ 5 قوانین کندہ تھے۔ مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ حکمت سیکھنا تھا۔ تو نماسر کامیاب رہا فوراً؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسا کہ اکثر نوجوانوں کے ساتھ ہوتا ہے، نماسر کی شروعات غلطیوں سے بھری تھی۔ اس نے جلد ہی وہ باپ کا دیا ہوا سونا گوا دیا۔ پہلے تو وہ گھڑ دوڑ کے ایک دھوکے باز منصوبے میں پھنس گیا اور کافی رقم ہار گیا۔ اوہ، یعنی پہلی ٹھوکر ہی کافی بڑی لگی۔ جی ہاں، اور پھر اس نے ایک ایسے شخص کے ساتھ شراکت داری کر لی جو خود کو بڑا تجربے کار ظاہر کرتا تھا، مگر وہ منصوبہ بھی بری طرح ناکام ہوا اور نماسر کی باقی رقم بھی ڈوب گئی۔ وہ بالکل قلاش ہو گیا اور شدید مایوسی کا شکار ہو گیا۔ یہ تو کسی بھی نوجوان کے لیے بہت ہمت توڑ دینے والا تجربہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً، لیکن اسی مایوسی کی حالت میں اسے اپنے باپ کی دی ہوئی وہ مٹی کی تختی یاد آئی۔ اس نے اسے نکالا اور اس پر لکھے 5 قوانین کو غور سے پڑھا، اور شاید پہلی بار ان کی گہرائی کو سمجھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ تو اس نے ان قوانین پر عمل کرنا شروع کیا؟ جی، سب سے پہلا قانون، اس نے جو بھی کمایا، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، اس کا 10واں حصہ بچانا شروع کیا۔ یہ عادت بنا لی۔ اور پھر اس نے تیسرے قانون کو استعمال کیا۔ اپنی بچت کو ایسے ہی کہیں بھی لگانے کے بجائے اس نے غلاموں کے ایک تجربہ کار اور عقل مند نگران کے ساتھ مل کر کونسی کی تجارت میں بڑی سمجھداری سے سرمایہ کاری کی۔ یعنی اس نے ایک ماہر اور قابل اعتبار شخص کے مشورے پر عمل کیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان قوانین پر ثابت قدمی سے عمل کر کے نماسر نے نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی دولت واپس حاصل کی، بلکہ اسے کئی گنا بڑھا بھی لیا۔ 10 سال بعد جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس لوٹا تو اس نے نہ صرف وہ اصلی سونے کی تھیلی واپس کی، بلکہ اپنی کمائی سے 2 اضافی تھیلیاں بھی پیش کیں۔ واہ، 2 اضافی تھیلیاں؟ جی، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس نے دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز حاصل کر لی تھی، یعنی حکمت۔ تو آخر وہ 5 قوانین تھے کیا جنہوں نے نماسر کی زندگی ہی بدل دی؟ کالا باب نے قافلے والوں کو ان کا خلاصہ کچھ یوں بتایا۔ اپنی کمائی کا کم از کم 10واں حصہ بچا کر اپنے لیے دولت جمع کرنا شروع کرو۔ یہ اپنی جائیداد کی بنیاد ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، اپنی بچت کو کام پر لگاؤ تاکہ وہ بڑھ سکے اور تمہارے لیے مزید کمائیں۔ جیسے مویشیوں کا ریوڑ خود بخود بڑھتا ہے، ویسے ہی تمہاری دولت بھی بڑھنی چاہیے۔ یعنی پیسے سے پیسہ بنانا۔ بالکل۔ تیسرا، اپنی دولت کی حفاظت کرو۔ اسے صرف عقل مند اور تجربہ کار لوگوں کے مشورے سے ہی محفوظ سرمایہ کاری میں لگاؤ۔ یہ بہت اہم ہے۔ چوتھا،
ایسے کاروبار یا منصوبوں سے دور رہو جن سے تم خود واقف نہیں ہو یا جنہیں اس شعبے کے ماہرین اچھا نہیں سمجھتے۔ انجان پانی میں قدم نہ رکھو۔ صحیح۔ اور پانچواں، ناممکن منافع کے لالچ میں مت آؤ۔ دھوکے بازوں کی چکنی چپڑی باتوں پر یقین نہ کرو اور اپنی ناتجربہ کاری یا جذباتی خواہشات کی بنیاد پر سرمایہ کاری کرنے سے بچو۔ واہ، یہ 5 قوانین سن کے تو لگتا ہے کہ دولت کا راز اصل میں کتنا سادہ ہے، پھر بھی ہم اکثر یا تو بھول جاتے ہیں یا شاید ان پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ نماسیر کی کہانی واقعی بہت متاثر کن ہے۔ کیسے وہ ناکامی سے اٹھا اور ان اصولوں پر عمل کر کے کامیاب ہوا۔ سچ کہا، حکمت واقعی سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ ارکاد نے نماسین کو صرف سونا نہیں دیا تھا، اصل خزانہ تو وہ تختی تھی جس پر یہ قوانین لکھے تھے۔ پہلا قانون یعنی بچت کی عادت ڈالنا، یہ تو بالکل بنیاد ہے۔ اور تیسرا قانون کہ مشورہ کس سے لینا ہے، آج کے دور میں جہاں اتنی زیادہ معلومات ہیں یہ تو اور بھی اہم ہو گیا ہے۔ بالکل، غلط مشورے یا وہ جلدی امیر بن جاؤ قسم کی اسکیمیں آج بھی لوگوں کو ویسے ہی نقصان پہنچاتی ہیں جیسے شاید نوماسیر کے زمانے میں پہنچاتی ہوں گی۔ یہ قانون واقعی وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ ان کی سادگی میں ہی ان کی اصل طاقت ہے۔ یہ بابل کے زمانے میں جتنے کارآمد تھے، آج کی اس پیچیدہ منشت میں بھی اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ اصل چیلنج تو بس ان پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کا ہے۔ پھر بھی سونے کے قانون چاہے ابدیت میں کندہ ہوں، ایک قرض دہندہ کا روز نامچہ، اس کا کھاتہ، ان کی سچائی کو پرکھتا ہے۔ واجب الادا دولت کے مقابلے میں خطرے کا وزن کیسے کیا جائے؟ یہ سوال ہمیں بابل کی ایک اور بہت دلچسپ کہانی اور کردار کی طرف لے جاتا ہے۔ متھون، جو شہر کا ایک مشہور ساہوکار ہے، یعنی گولڈ لینڈر، اور اس کہانی کا مرکزی کردار ہے رودان، جو نیزہ بنانے کا ماہر ہے۔ اچھا، رودان نیزہ ساز، اسے کیا مسئلہ درپیش ہے؟ رودان کو بادشاہ کی طرف سے انعام ملا ہے، 50 سونے کے سکے، اس کے بہترین کام پر۔ اب وہ ایک مخمصے میں ہے، ایک الجھن میں۔ کیسی الجھن؟ اس کی بہن کا شوہر ہے ارمان، وہ تاجر بننا چاہتا ہے، اور رودان سوچ رہا ہے کہ کیا یہ 50 سکے اسے قرض دے دے۔ اسی مشورے کے لیے وہ متھن ساہوکار کے پاس جاتا ہے۔ یعنی وہ قرض مانگنے نہیں، مشورہ لینے گیا ہے۔ جی، اور متھن اس بات پر قدرے حیران بھی ہوتا ہے لیکن خوش بھی، کیونکہ لوگ عموماً اس کے پاس صرف قرض مانگنے آتے ہیں، مشورہ نہیں۔ وہ رودان کی سمجھداری کی قدر کرتا ہے اور اسے عزت سے بٹھاتا ہے۔ تو متھن کیا مشورہ دیتا ہے؟ متھن فوراً ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیتا۔ پہلے وہ رودان کو ایک تمثیلی کہانی سناتا ہے، بیل اور گدھے کی۔ اچھا، اس کا کیا سبق تھا؟ سبق یہ تھا کہ دوست کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کہ اس کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تم خود ہی گر جاؤ۔ اپنی استطاعت اور خطرے کو سمجھ کر مدد کرو۔ گہری بات ہے۔ پھر وہ اپنی حکمت عملی سمجھانے کے لیے رودان کو اپنا ٹوکن چیسٹ دکھاتا ہے، ایک صندوق جس میں وہ ہر قرض کی ضمانت یا اس کی نوعیت کی یاد دہانی کے طور پر کوئی نہ کوئی نشانی رکھتا ہے۔ ٹوکن چیسٹ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسے ہر قرض سے جڑے خطرے کو یاد دلاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ دیکھو، سب سے محفوظ قرض وہ ہے جس کے پیچھے کوئی ٹھوس ضمانت ہو، زمین، زیورات، کوئی قیمتی چیز۔ اگر قرض واپس نہ بھی آئے تو ضمانت بیچ کر نقصان پورا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا درجہ ان قرضوں کا ہے جو قرض لینے والے کی کمانے کی صلاحیت اور اس کی ساخت کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ جیسے خود رودان ہے، وہ ایک ہنرمند کاریگر ہے، محنت سے کما کر قرض واپس کر سکتا ہے، یہ بھی نسبتاً محفوظ ہے۔ اور سب سے خطرناک؟ سب سے زیادہ خطرناک قرض وہ ہیں جو ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جن کے پاس نہ کوئی ضمانت ہے، نہ کمانے کی کوئی واضح صلاحیت اور نہ ہی کوئی قابل عمل منصوبہ۔ یہاں پیسہ ڈوبنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ متھن نے کچھ مثالیں بھی دیں اس صندوق سے؟ جی ہاں، اس نے کچھ نشانیاں نکال کر دکھائیں، کوئی کانسی کا ہار، بیل کی ہڈی کی انگوٹھی، سونے کا کڑا، رسی کی گرا، فیروزے کا بھونگرا۔ ہر نشانی ایک الگ کہانی سنا رہی تھی، کسی جذباتی دوست کا قرض، کسی کسان کا، کسی ایسی خاتون کا جو اپنے ناتجربہ کار بیٹے کے لیے قرض لے رہی تھی، کسی اونٹ کے تاجر کا، کسی ناکام نوجوان کا۔ ہر ایک سے وابستہ خطرہ مختلف تھا۔ تو اس سب کے بعد رودان کے مسئلے کا کیا حل بتایا متھن نے؟
متھن نے رودان کو بڑا عملی مشورہ دیا۔ اس نے کہا، پہلے تو اپنے بہنوئی ارمان کے ارادے اور اس کی قابلیت کا ٹھیک سے جائزہ لو۔ کیا وہ واقعی تجارت کرنا جانتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ٹھوس قابل عمل منصوبہ ہے؟ اگر نہیں تو صرف رشتہ داری کی بنیاد پر اتنی بڑی رقم قرض دینا بے وقوفی ہوگی۔ اور اگر منصوبہ ٹھیک لگے تو بھی ضمانت مانگنا ضروری ہے۔ متھن نے زور دیا، یاد رکھو رودان، یہ 50 سکے تمہاری محنت کی کمائی ہیں، ان کی حفاظت تمہاری پہلی ذمہ داری ہے۔ جذبات میں بہہ کر انہیں خطرے میں مت ڈالو۔ تو کیا اس نے کہا کہ بالکل قرض نہ دو؟ نہیں، اس نے ایک درمیانی راہ سجھائی۔ اس نے کہا، اپنے 50 سکے تو فی الحال اپنے پاس محفوظ رکھو، البتہ ارمان کو آزمانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر ارمان متھن کے پاس آ کر کوئی واقعی قابل عمل منصوبہ پیش کر سکتا ہے تو رودان اسے اپنی 1 سال کی بچت، جو شاید 3 یا 4 سکے ہوں، وہ قرض دے کر اس کی شروعات میں مدد کر سکتا ہے۔ یعنی چھوٹی رقم سے شروعات کرو، اور وہ بھی منصوبے کی بنیاد پر۔ بالکل، اور متھن کی آخری بات بہت اہم تھی، تھوڑی سی احتیاط بڑے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ اس نے رودان کو نصیحت کی کہ اپنی رقم کو محفوظ طریقوں سے بڑھاؤ، تجربہ کار لوگوں کے ساتھ شراکت کرو، قابل عمل منصوبوں میں لگاؤ، اور راتوں رات امیر بننے والے خوابوں اور اسکیموں سے بچو۔ ارے واہ، یہ ساہوکار والی کہانی تو بالکل آج کے دور کا آئینہ دکھا رہی ہے۔ ادھار دینا، خاص طور پر دوستوں اور رشتہ داروں کو، یہ کتنا جذباتی اور مشکل معاملہ بن جاتا ہے اکثر۔ لیکن متھن کی بات میں واقعی وزن ہے۔ مدد ضرور کرو، مگر اپنی محنت کی کمائی کو خطرے میں ڈالنا یہ دانش مندی نہیں۔ بالکل، وہ بیل اور گدھے والی کہانی کا سبق کتنا گہرا ہے۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن اگر آپ کسی کا بوجھ اٹھانے کی کوشش میں خود ہی گر جائیں تو نہ آپ کا بھلا نہ اس کا۔ متھن کا جو طریقہ کار ہے، پہلے پرکھو، ضمانت لو، خطرے کا اندازہ لگاؤ، یہ بہت عملی لگتا ہے۔ خاص طور پر خاندان میں یا قریبی دوستوں میں قرض دیتے وقت یہ توازن رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، کہیں رشتہ نہ خراب ہو جائے، یہ سارے خیال آتے ہیں۔ لیکن متھن کا مشورہ کہ چھوٹی رقم سے آزما لو یا کوئی ٹھوس منصوبہ مانگو، یہ شاید اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا ایک بہتر راستہ ہے۔ یہ بابلی کہانیاں بار بار ہمیں یہی سکھا رہی ہیں کہ مالی معاملات میں جذبات سے زیادہ حکمت عملی، احتیاط اور دانش مندی کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ قسمت کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش ہو، دولت کے قانونوں پر عمل کرنا ہو یا کسی کو قرض دینا ہو، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ جذبات میں بہہ کر فیصلے کرنا اکثر نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو حصہ 2 میں ہم نے قسمت اور تیاری کے گہرے رشتے کو سمجھا، دولت کے وہ 5 لازوال قانون سیکھے اور دانش مندی سے قرض دینے کے اس نازک فن پر بھی غور کیا۔ بابل کی یہ کہانیاں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ مالی کامیابی کوئی جادو یا اتفاق نہیں ہے، یہ تو تیاری، نظم و ضبط، مسلسل بچت، عقل مندانہ سرمایہ کاری اور سب سے بڑھ کر بروقت عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ قرض دیندہ کے اس محتاط حساب کتاب سے بابل کے برج، وہاں کی بلند و بالا دیواریں برداشت کی سرگوشیاں کرتی ہیں۔ وہ کون سی ناقابل تسخیر دیواریں ہیں جو روح کو محاصرے سے بچاتی ہیں؟ یہ سوال ہمیں کہانی کے اگلے یعنی تیسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس میں 3 بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں: بابل کی دیواریں، بابل کا اونٹ فروش اور بابل کی مٹی کی تختیاں۔ اور یہ صرف قصے نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تحفظ، عزم اور پیسے کے نظم و ضبط یعنی فائنینشل ڈسپلن کے وہ سبق ہیں جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ تو آئیے پھر بابل کی دیواروں سے شروع کرتے ہیں۔ منظر کچھ یوں ہے کہ بابل شہر کا محاصرہ ہوا پڑا ہے۔ تناؤ کا عالم ہوگا کافی۔ بہت زیادہ۔ ایک بوڑھا سپاہی ہے، بینزر، وہ دیوار پر پہرا دے رہا ہے۔ بادشاہ اور جو مول فوج ہے وہ کہیں دور ہے۔ شہر کا دفاع کمزور لگ رہا ہے۔ اور باہر حملہ آوروں کا شور، گھوڑوں کی ٹاپیں منجنیقیں دروازوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ بڑا شدید ماحول ہے۔ بالکل۔ اور اس سارے شور اور خوف کے بیچ شہر کے لوگ وہ بنظر کے پاس آ رہے ہیں، جاننے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا وہ محفوظ ہیں؟ جی، زخمی سپاہیوں کو لایا جا رہا ہے، موت کا ڈر ہر طرف ہے۔ ایک بوڑھا تاجر ہے، اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے، سپاہی کیا دیواریں بچ پائیں گی؟ میرے بیٹے تو دور ہیں، میں اور میری بیوی یہاں اکیلے ہیں، غیر محفوظ۔ آواز میں وہ حقیقی خوف ہے نا؟ سمجھ سکتا ہوں۔ بنظر کیا کہتا ہے؟ وہ تو خود بھی دباؤ میں ہوگا۔ یقیناً ہوگا، لیکن وہ شاید اپنے تجربے کی وجہ سے مضبوط کھڑا ہے۔ وہ تسلی دیتا ہے، کہتا ہے، فکر نہ کرو بزرگ،
بابل کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، یہ تمہارے مال و اسباب کی حفاظت کریں گی، بالکل ویسے جیسے بادشاہ کے خزانوں کی۔ اچھا، تو یہ صرف اینٹوں کی بات نہیں، یہ ایک طرح کا نفسیاتی سہارا بھی ہے۔ یقین دہانی ہے کہ سب ٹھیک رہے گا۔ بالکل۔ پھر ایک ماں آتی ہے، گود میں بچہ ہے، اس کا شوہر زخمی ہے، اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال۔ کیا ہم محفوظ ہیں؟ ہاں، منظر اسے بھی وہی یقین دلاتا ہے، دیواروں کی مضبوطی، محافظوں کی بہادری کا بتاتا ہے۔ کہتا ہے سنو کیسے ہمارے جوان دشمن پر دہکتا تیل پھینک رہے ہیں، یہ دیواریں تمہاری اور تمہارے بچوں کی محافظ ہیں۔ ہمت بندھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹی بچی بھی آ کر پوچھتی ہے، ڈری سہمی سی، بنظر اسے بھی سمجھاتا ہے کہ یہ دیواریں ملکہ سمیرا مس نے 100 سال پہلے بنوائی تھیں، خاص تم جیسے لوگوں کی حفاظت کے لیے، اور یہ کبھی ٹوٹی نہیں ہے۔ تو یہ ایک نسل در نسل چلنے والا اعتماد ہے، دیواروں پر، نظام پر۔ صحیح، اور بنظر وہیں کھڑا رہتا ہے، دن رات، دیکھتا ہے کہ کمک اوپر جا رہی ہے، زخمی نیچے آ رہے ہیں، لیکن ہر خوفزدہ چہرے کو اس کا جواب ایک ہی ہے، بابل کی دیواریں تمہاری حفاظت کریں گی۔ یہ الفاظ اس وقت بہت معنی رکھتے ہوں گے، امید دیتے ہوں گے۔ اور پھر 3 ہفتے اور 5 دن گزرتے ہیں شدید لڑائی کے بعد۔ دشمن پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ جی، دشمن پسپا ہو جاتا ہے، شہر بچ جاتا ہے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، دیواروں نے اپنا کام کر دیا تھا۔ واہ، یہ کہانی کتنی خوبصورتی سے انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے نا، تحفظ کی، اسے بیان کرتی ہے۔ آج کے زمانے میں یہ دیواریں کیا ہو سکتی ہیں؟ بالکل، آج شاید یہ انشورنس پالیسیاں ہیں، ایمرجنسی فنڈز ہیں، محفوظ سرمایہ کاری یعنی سیف انویسٹمنٹس ہیں، وہ سارے مالیاتی انتظامات جو ہمیں اچانک آنے والی معاشی مشکلات یعنی اکنامک شاک سے بچاتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو یہ کہانی صرف جسمانی حملے سے بچاؤ کی نہیں ہے؟ نہیں، یہ مالی اور ذہنی سکون کی بھی ہے۔ جیسے بابل کو اپنی دولت اور جانیں بچانے کے لیے فصیلوں کی ضرورت تھی، ہمیں بھی اپنے مستقبل کو غیر یقینی حالات سے بچانے کے لیے ایسی ہی دیواریں بنانی پڑتی ہیں۔ یار، یہ دیواروں کی مضبوطی والی بات تو جیسے زندگی کا سبق ہے۔ باہر سے حملے تو آئیں گے، اندر کی طاقت سے لڑنا سیکھ لو۔ دل کو چھو گئی نا یہ بات؟ بالکل، یہ صرف شہر کی حفاظت نہیں ہے، یہ اپنی کمائی، اپنی فیملی، اپنا ذہنی سکون، ان سب کی حفاظت کی بات ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل تحفظ تیاری اور دور اندیشی میں ہے، پہلے سے سوچنے میں۔ بالکل، اور جس طرح بنجر وہاں کھڑا رہا، لوگوں کو یقین دلاتا رہا، وہ بھی اہم تھا۔ آج کل شاید مالیاتی مشیر یا مستحکم ادارے ہمیں وہ نفسیاتی سکون دیتے ہیں۔ ہاں، ایک حد تک، لیکن اصل بنیاد تو وہی ہے، پہلے سے منصوبہ بندی کرنا، حفاظتی اقدامات لینا، خود کو تیار رکھنا۔ لیکن جس طرح بابل کی دیواریں صحرا کے طوفانوں کا مقابلہ کرتی ہیں، وہیں ایک تاجر کا قافلہ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کوئی دیوالیہ پن کے بالکل کنارے سے واپس کیسے آتا ہے؟ یہ ہمیں اگلی کہانی کی طرف لاتا ہے، بابل کا اونٹ فروش۔ ترکات نام کا ایک آدمی ہے، بھوکا ہے، مایوس ہے، بازار میں گھوم رہا ہے۔ اداس تصویر ہے۔ ہاں، اس کا سامنا ہوتا ہے دباسیر سے، جس کا وہ مقروض ہے۔ دباسیر اپنا قرض واپس مانگتا ہے۔ اور ترکات وہی پرانا بہانہ، میری قسمت خراب ہے، جیب خالی ہے۔ اچھا، دباسیر کیا کرتا ہے؟ غصہ؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسے کھانے کی دعوت دیتا ہے، مگر سامنے رکھتا ہے صرف پانی، اور پھر اپنی کہانی سناتا ہے۔ اپنی کہانی؟ ہاں، وہ بتاتا ہے کہ کیسے وہ جو کبھی ایک خوشحال ذہن ساز کا بیٹا تھا، اپنی فضول خرچی اور قرضوں کی وجہ سے بابل سے بھاگنے پر مجبور ہوا۔ پہلا سبق تو یہی مل جاتا ہے، غیر ذمہ داری کا نتیجہ۔ بھاگ کر کہاں گیا؟ وہ بھاگ کر ڈاکوؤں میں شامل ہو گیا، پکڑا گیا اور پھر دمشق کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اسے ایک شامی سردار نے خریدا، لیکن یہاں قسمت نے تھوڑا ساتھ دیا کہ سردار کی بیویوں نے، خاص طور پر پہلی بیوی سیرا، اس نے اسے اونٹ چرانے کے کام پر لگوا دیا۔ سیرا، یہ نام اہم لگتا ہے۔ بہت اہم۔ یہی سیرا اس کی زندگی بدلتی ہے۔ وہ دباسیر کی حالت دیکھتی ہے اور اسے جھنجھوڑتی ہے، کہتی ہے تم خود کو آزاد آدمی کیسے کہہ سکتے ہو جب تمہاری اپنی کمزوری تمہیں یہاں غلامی تک لے آئی ہے۔ سخت بات ہے۔ سیدھی اور سخت۔ وہ کہتی ہے اگر انسان کی روح ہی غلام ہو تو جسم تو غلام بن ہی جاتا ہے۔ کیا تمہارے اندر اپنے قرض ادا کرنے کی خواہش بھی بچی ہے؟ یہ سوال تو گہرا ہے۔ دباسیر کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے خواہش تو ہے مگر سمجھ نہیں آتا کیسے کروں، راستہ نہیں۔ تو سیرا کیا کہتی ہے؟
سیرا کا جواب غور طلب ہے۔ وہ کہتی ہے جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں، تمہارے قرض تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے لڑے نہیں اور وہ تم پر غالب آ گئے۔ جب تک تم ان کا سامنا کرنے کا عزم نہیں کرتے تم میں غلام کی ہی روح ہے۔ یہ الفاظ دباسیر کے اندر کچھ جگہ دیتے ہیں۔ یعنی اس کو احساس دلایا کہ مسئلہ باہر نہیں اندر ہے۔ بالکل۔ پھر ایک رات سیرا اسے فرار ہونے میں مدد کرتی ہے، 2 بہترین اونٹ دیتی ہے، سامان اور اپنے مالک کے کپڑے، اور کہتی ہے اب جاؤ اور ثابت کرو کہ تم میں آزاد آدمی کی روح ہے یا غلام کی۔ یہ تو ایک چیلنج تھا، صرف بھاگنا نہیں تھا، خود کو ثابت کرنا تھا۔ جی۔ تو واسیر صحرا میں نکل پڑتا ہے۔ سفر بہت مشکل ہے۔ 9ویں دن کھانا پانی ختم، وہ اور اس کے اونٹ گر جاتے ہیں۔ موت بالکل سامنے نظر آتی ہے۔ اس لمحے تو امید ختم ہو گئی ہوگی۔ لگتا تو یہی ہے، لیکن اس لمحے جب سب کچھ ختم ہوتا لگ رہا ہے وہ خود سے سوال کرتا ہے، کیا مجھ میں غلام کی روح ہے یا آزاد آدمی کی؟ اور جواب اس کے اندر سے آتا ہے کہ غلام تو ہار مان لے گا، مر جائے گا، لیکن آزاد آدمی لڑے گا۔ وہ بابل واپس جائے گا، اپنے قرض اتارے گا، اپنی عزت بحال کرے گا۔ اس لمحے اس کے اندر ایک نیا عزم، ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے قرضوں کو دشمن سمجھتا ہے اور ان پر فتح پانے کا عہد کرتا ہے۔ واہ، یہ ذہنی تبدیلی ہے۔ بالکل۔ اور یہ عزم، یہ ارادہ اسے اور اس کے اونٹوں کو جیسے نئی زندگی دیتا ہے۔ وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں اور آخرکار بابل پہنچ جاتے ہیں۔ کہانی ختم؟ نہیں، ابھی نہیں۔ دباسیر پھر ترکات سے پوچھتا ہے، وہی ترکات جو شروع میں ملا تھا، کیا تم بھی اپنی کھوئی ہوئی عزت نفس کی راہ پر واپس چلنے کو تیار ہو؟ کیا تم دنیا کو اس کے اصلی رنگ میں بغیر بہانوں کے پردوں کے دیکھ سکتے ہو؟ اچھا، وہ اسے بھی وہی سبق سکھا رہا ہے۔ جی، اور پھر بتاتا ہے کہ واپس آ کر اس نے کیا کیا۔ ہمت کی، اپنے سارے قرض خواہوں سے ملا، اپنی حالت بتائی، مہلت مانگی۔ میتھون جیسے لوگوں نے اس کی مدد بھی کی، اسے اونٹوں کے تاجر نباتاتوں کے پاس کام ملوایا، اور پھر محنت اور ثابت قدمی سے اس نے ایک ایک پیسہ کر کے اپنا سارا قرض چکا دیا۔ زبردست۔ کہانی کا اختتام ہوتا ہے جب دباسیر ترکات کے لیے کھانا منگواتا ہے، اس بار اصلی کھانا۔ سبق بہت واضح ہے، جہاں عزم ہو وہاں راستہ نکل ہی آتا ہے، لیکن اس سے بھی اہم یہ ذمہ داری قبول کرنے، اپنا سامنا کرنے اور پھر عمل کرنے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی واقعی خود شناسی اور عزم کی طاقت کو بہت اچھے سے دکھاتی ہے۔ جب تک دباسیر حالات کو دوش دیتا رہا، وہ غلام ہی رہا، بھلے جسمانی طور پر آزاد بھی ہو جاتا۔ اصل آزادی تو اس کے ذہن میں آئی۔ بھائی، یہ اونٹ فروش کی بات سن کے تو روح کانپ اٹھتی ہے، سچ میں۔ نقصان کا ڈر اور پھر امید کا وہ جادو، زندگی شاید یہیں کہیں ہے۔ ہر قدم سنبھال کے چلنا پڑتا ہے۔ اور سیرا کا کردار؟ ہاں، سیرا نے کتنا اہم کام کیا۔ اس نے دباسیر کو وہ آئینہ دکھایا جس میں وہ اپنی اصلیت دیکھ سکا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے ہی کسی سیرا کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر جگا دے۔ ارے بالکل۔ اور وہ قرض کو دشمن سمجھنے والی بات، وہ بہت پاورفل ہے۔ اکثر لوگ قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، اسے ایک ایسی بلا سمجھتے ہیں جس سے نکلنا ناممکن ہے۔ ہاں، ہار مان لیتے ہیں۔ لیکن دباسیر نے اسے ایک دشمن سمجھا جس سے لڑنا ہے، جسے ہرانا ہے۔ اس سوچ نے اسے ہمت دی، عمل پر اکسایا۔ اور وہ رنگین پتھر والی بات بھی جو سیرا نے کہی تھی کہ جب تک انسان بہانے بناتا ہے اسے دنیا صاف نظر نہیں آتی۔ صحیح۔ جب دباسیر نے سچائی تسلیم کی، ذمہ داری لی، تو راستہ خود بخود صاف نظر آنے لگا۔ خود فریب سے نکلنا کتنا ضروری ہے، یہ بھی ایک بڑا سبق ہے۔ لیکن تاجر کی یہ جو ناقابل یقین واپسی کی کہانی ہے، یہ تو ریت پر لکھی گئی تھی۔ اب قدیم تختیاں ہیں جو ایک باپ کی آخری وصیت سامنے لاتی ہیں۔ قبر سے ملی ایسی کون سی میراث ہے جو لالچ کے جال سے بچاتی ہے؟ یہ ہمیں تیسری کہانی تک لے جاتا ہے، بابل کی مٹی کی تختیاں۔ اس باب کا انداز تھوڑا الگ ہے۔ یہ ایک خط سے شروع ہوتا ہے، پروفیسر الفریڈ شریوزبری کا خط، جو انہوں نے ماہر آثار قدیمہ پروفیسر فرینکلن کالڈویل کو لکھا ہے۔ اچھا، خط میں کیا ہے؟ اس میں بابل سے ملی 5 مٹی کی تختیوں کے ترجمے کا ذکر ہے، کلے ٹیبلٹس۔ اور یہ تختیاں کس کی ہیں؟ کوئی خاص بات؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جانے پہچانے دباسیر کی ہیں۔ وہی اونٹ فروش؟ جی ہاں، غلامی سے واپس آنے کے بعد جب اس نے عزم کیا تھا کہ وہ نہ صرف قرض اتارے گا بلکہ ایک عزت دار اور خوشحال شہری بنے گا، یہ تختیاں اسی سفر کا عملی ریکارڈ ہیں، اس کا اپنا لکھا ہوا۔
یہ تو بہت دلچسپ ہے. اس نے کیا لکھا ان تختیوں پر؟ اس نے میتھون، وہی دانا ساہوکار، اس کے مشورے پر بنایا گیا اپنا منصوبہ لکھا ہے. ایک ٹھوس منصوبہ 3 حصوں میں. 3 حصے؟ کون کون سے؟ ہمیشہ بچانا اور اپنے پاس رکھنا. یہ مستقبل کی خوشحالی کے لیے ہے. میتھون نے کہا تھا جس آدمی کی جیب میں اپنے سکے کھنکتے ہیں وہ اپنے خاندان اور بادشاہ کا زیادہ وفادار ہوتا ہے. یعنی پہلے خود کو ادا کرو. پے یور سیلف فرسٹ. بالکل. دوسرا حصہ، کمائی کا 7/10واں حصہ 710، گھر کے خرچ، کپڑے، کھانا پینا اور دوسری ضروریات پر خرچ کرنا، لیکن اس سے زیادہ بالکل نہیں. ایک بجٹ بنانا اور اس میں رہنا. اور تیسرا؟ باقی 2/10 حصے 210 ہر مہینے ایمانداری سے اپنے تمام قرض خواہوں میں ان کے قرض کے حساب سے تقسیم کرنا. 10 70 20 10 70 20. کتنا سادہ مگر مؤثر لگتا ہے. بہت مؤثر. اور تختیوں پر اس نے اپنے سارے قرض خواہوں کے نام اور کتنی رقم دینی ہے سب لکھا ہے. کل قرض تھا 119 چاندی اور 141 تانبے کے سکے، جو اس زمانے میں یقیناً کافی بڑی رقم ہوگی. تو اس نے یہ منصوبہ بنا کر کیا کیا؟ اس نے ہمت کی، اپنے تمام قرض خواہوں سے ملا اور انہیں اپنے اس منصوبے کے بارے میں بتایا کہ میں اس طرح آپ سب کا قرض واپس کروں گا. لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ مان گئے وہ؟ زیادہ تر مان گئے، شاید اس کی ایمانداری اور عملی منصوبے کو دیکھ کر. حالانکہ کچھ لوگ جیسے احمر اور اس کا مکان مالک الکھاد وہ شروع میں ناراض بھی ہوئے، غصہ بھی کیا، لیکن دباسیر اپنے منصوبے پر قائم رہا. تو اگلی تختیوں میں کیا ہے؟ کیا اس نے عمل کیا اس پر؟ جی، اگلی تختیاں اسی عمل کا ریکارڈ ہیں، مہینہ بمہینہ. وہ لکھتا ہے کہ اس مہینے اونٹوں کی خرید و فروخت سے کتنی کمائی ہوئی، پھر اس نے رقم کیسے تقسیم کی، 10واں حصہ بچت میں، 7 حصے خرچ میں، 2 حصے قرض خواہوں کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے آہستہ آہستہ قرض کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی اپنی بچت بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو ٹریکنگ ہوئی، اپنے پیسوں کا حساب رکھنا. بالکل. وہ یہ بھی لکھتا ہے کہ کبھی کمائی کم ہوتی تو وہ اور اس کی بیوی بہت سادگی سے گزارا کرتے، لیکن منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹتے. وہ لکھتا ہے، ہمارا بجٹ سخت تھا لیکن ہم آزاد تھے. واہ! اور قرض خواہوں کا رویہ؟ وہ بھی بدلتا گیا. جیسے جیسے وہ دیکھتے کہ دباسیر ایمانداری سے کوشش کر رہا ہے اور باقاعدگی سے ادائیگی کر رہا ہے، ان کا رویہ بھی بہتر ہوتا گیا. وہ اس کی کوششوں کو سراہنے لگے. تو آخری تختی میں کیا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہوا؟ آخری تختی 12 مہینے گزرنے کے بعد لکھی گئی ہے. دباسیر فخر سے اعلان کرتا ہے، آج میں نے اپنا آخری قرض بھی چکا دیا، میری روح آزاد ہے. کیا بات ہے! وہ وہ اور اس کی بیوی جشن منا رہے ہیں. اس کے جو سابقہ قرض خواہ تھے وہ اب اس کے دوست بن چکے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں. یہاں تک کہ الکہاد جو سب سے زیادہ ناراض تھا وہ بھی اسے مستقبل میں ضرورت پڑنے پر مدد کی پیشکش کرتا ہے. یہ تو کمال کی تبدیلی ہے. دباسیر ان تختیوں کے آخر میں لکھتا ہے کہ یہ منصوبہ انمول ہے، جس نے ایک سابق غلام کو نہ صرف قرض سے نجات دلائی بلکہ اسے ایک باعزت اور خوشحال آدمی بنا دیا، اور وہ سب کو یہ منصوبہ اپنانے کی تاکید کرتا ہے. اور پروفیسر شریوزبری کیا بنا جنہوں نے یہ تختیاں ترجمہ کی تھیں؟ خط کے آخر میں پروفیسر لکھتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کی بیوی نے بھی دباسیر کا یہ ہزاروں سال پرانا منصوبہ اپنایا ہے، اور یہ آج بھی ان کے لیے بھی کام کر رہا ہے. وہ بھی اپنے قرضوں سے نکل رہے ہیں اور بچت بھی کر رہے ہیں. یہ مٹی کی تختیاں تو جیسے وقت کے پار دیکھنے والی کھڑکیاں ہیں، مالیاتی حکمت کا خزانہ جو ہزاروں سال بعد بھی اتنا ہی سچا ہے. یہ 107-0-20 کا اصول؟ ہاں، پہلے خود کو ادا کرو، بچت، اپنی ضرورتوں کے اندر رہو، خرچ، اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، قرض کی ادائیگی. یہ آج بھی اتنا ہی کارآمد ہے. ارے واہ! یہ مٹی کی تختیاں تو جیسے وقت کی آواز ہیں، باپ دادا کی نصیحت. بھول گئے تو برباد، یاد رکھو تو امیر. روح جھنجھوڑ دیتا ہے یہ خیال. بالکل. پلان کتنا سادہ ہے نا؟ لیکن اصل کمال، جیسا آپ نے کہا، سادگی میں نہیں، اس پر ثابت قدمی سے عمل کرنے میں ہے. دباسیر کی کہانی ہمیں یہی تو سکھاتی ہے، ڈسپلن، کنسسٹنسی. بالکل. اور قرض ادا کرنے کے بعد وہ جو عزت نفس بحال ہوتی ہے، وہ جو ذہنی سکون ملتا ہے، اس کا تو کوئی مول ہی نہیں.
دباسیر کی کہانی یہ بھی دکھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور انسان محنت اور ایمانداری سے لگا رہے تو نہ صرف وہ اپنی مشکلات پر قابو پا سکتا ہے بلکہ لوگوں کا اعتماد اور عزت بھی دوبارہ جیت سکتا ہے۔ یہ صرف پیسے کا مینجمنٹ نہیں تھا، یہ کردار سازی بھی تھی۔ نظم و ضبط، صبر، ایمانداری، یہ وہ خوبیاں ہیں جو دباسیر نے اس منصوبے پر عمل کرتے ہوئے سیکھیں، اور شاید یہی اس کی کامیابی کی اصل کنجی بنے۔ صحیح کہا۔ مٹی کی تختیوں پر کندہ ان قدیم نصیحتوں سے اب قسمت کا آخری موڑ اشارہ کر رہا ہے۔ سونے کے اس شہر میں، بابل میں، سب سے خوش قسمت روح آخر کون تھی؟ تو پچھلی نشست میں ہم نے دولت کے قوانین اور بابل کی دیواروں کی مضبوطی سے سیکھے گئے اسباق پر بات کی تھی۔ جی۔ اب لگتا ہے مٹی کی تختیوں پر کندہ قدیم نصیحتوں سے قسمت کا ایک آخری موڑ اشارہ کر رہا ہے۔ سونے کے شہر میں سب سے خوش قسمت روح کون تھی؟ جی بالکل، پچھلے اسباق کی جو ایک پائیدار وراثت ہے اسی سے جڑی ہوئی۔ آئیے اب بابل کے ایک اور باب کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لیں، جہاں دولت اور تقدیر کی بڑی دلچسپ کہانیاں ہماری منتظر ہیں۔ بابل کا سب سے خوش قسمت آدمی شار و مادہ کی کہانی ہے نا، بابل کا ایک نہایت امیر تاجر، وہی جو دمشق سے اپنے وسیع قافلے کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ اور اس سفر میں اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی ہے، حدان گلا۔ ہاں، اس کے مرحوم دوست اور سابقہ کاروباری ساتھی اراد گلا کا پوتا۔ دیکھنے میں تو بڑا سجا سمرا، زیورات پہنے ہوئے، لیکن کام سے بیزار۔ بالکل رویے سے صاف ظاہر کہ محنت اور کام کو مطلب حقیر سمجھتا ہے۔ اور شارو نادا خود ایک کشمکش میں ہے، مطلب اپنے محسن اراد گلا کا احسان کیسے اتاریں جب پوتا بالکل ہی مختلف نکلا۔ جی، وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی دادا نے تو اتنا ساتھ دیا، اب اس لڑکے کا کیا کیا جائے جو کام سے ہی جی چراتا ہے۔ اور پھر وہی نوجوان ہدان گلا شارو نادا سے وہ سوال پوچھتا ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہاں، وہ پوچھتا ہے کہ آپ اتنے امیر ہیں، سب کچھ ہے آپ کے پاس، پھر بھی یہ مشقت، یہ سفر کی صحبتیں آرام کیوں نہیں کرتے؟ زندگی سے لطف اندوز کیوں نہیں ہوتے؟ بڑا بنیادی سوال ہے ویسے۔ جی، اور اسی سوال کے جواب میں شارو نادا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس نوجوان کو پوری کہانی سنائے گا، اپنی اور اس کے دادا اراد گلا کی شراکت داری کی۔ اور کہانی شروع ہوتی ہے ماضی سے، 40 سال پہلے کے منظر سے۔ ہاں، جب وہ خود ایک غلام تھا اور کھیتوں میں کام کرنے والے بوڑھے غلاموں کو دیکھ کر رشک کرتا تھا کہ کاش وہ ان کی جگہ ہوتا، صرف کھیت جوتنے کا کام۔ یہ تو بڑا انکشاف ہے، یعنی شارو نادا بابل کا امیر تاجر کبھی غلام تھا؟ جی ہاں، یہی تو اصل نکتہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کی گردن میں کون سی کا توق تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اور غلامی کی وجہ وہ بھی تو کافی افسوسناک تھی۔ بہت۔ اس کے بھائی نے جوا کھیلا، قرض چڑھ گیا، باپ ادا نہ کر سکا تو بیٹے کو، شارو نادا کو، ایک بیوہ کے پاس گروی رکھ دیا۔ اور پھر قرض ادا نہ ہونے پر فروخت کر دیا گیا۔ بالکل، اور غلامی کی زندگی کا خوف، خاص طور پر وہ بابل کی دیواروں کی تعمیر پر مشقت اور محافظوں کی مار پیٹ کا ڈر۔ اس دوران اس کے کچھ ساتھی غلام بھی تھے، میگیڈو اور زباڈو، ہے نا؟ دونوں کے نظریات بالکل مختلف۔ جی، میگیڈو جو کسان تھا وہ کہتا تھا کام سے نفرت نہ کرو، اسے دوست بناؤ، محنت کرو، خود بہتر بنو گے۔ اور زباڈو، وہ بھیڑ چور، اس کا فلسفہ تھا کہ کام گدھوں کے لیے ہے، عقل مند بندہ تو چالاکی سے جان چھڑاتا ہے، آسان کام ڈھونڈتا ہے۔ ایک پائریٹ بھی تھا جو غصے میں بھرا رہتا تھا۔ ہاں، اور جب انہیں منڈی لے جایا جا رہا تھا تو محافظ گدوسو نے ایک عملی مشورہ دیا۔ کیا مشورہ تھا؟ جی، یہی کہ خریداروں کو بکاؤ کہ تم محنتی ہو، کام کرو گے تاکہ بک جاؤ، ورنہ دیواروں پر لگ جاؤ گے اور وہاں حالت بری ہو جائے گی۔ غلاموں کی منڈی کا منظر تو تصور میں بھی خوفناک لگتا ہے۔ جی، خوفزدہ غلام، خریداروں کی وہ نظریں۔ میگیڈو اور شارو نادا نے کوشش کی کہ کوئی انہیں محنتی سمجھ کر خرید لے۔ میگیڈو تو بک گیا، جاتے ہوئے اس نے پھر شارو نادا کو نصیحت کی۔ وہی نصیحت، کام کو دوست بناؤ، محنت کرو، قدر ہو نہ ہو، کام کرنے والے کو بہتر بناتا ہے۔ یہ الفاظ اہم تھے۔ اور پھر شارو نادا کی قسمت نے بھی یاوری کی، اسے نانا ند ایک نان بھائی نے خرید لیا۔ جی، یہ ایک طرح سے امید کی کرن تھی۔ کام نسبتاً آسان تھا، آٹا پیسنا، تنور جلانا اور خاص طور پر وہ شہد والے کیک بنانا سیکھنا۔ وہاں ایک بوڑھی خادمہ سوستی بھی مہربان تھی۔ ہاں،
اور یہیں شارونادا کے ذہن میں وہ آزادی خریدنے والا منصوبہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ نانا نت کے کیک مشہور ہیں تو اس نے سوچا کیوں نہ فارغ وقت میں اضافی کیک بنا کر بیچے جائیں۔ بالکل، اس نے نانا نیت سے اجازت مانگی، منافع میں حصے کا معاملہ طے کیا، نانا نیت مان بھی گیا۔ 1/4 حصہ شارونادا کو ملنا تھا۔ جی، اور پھر شارونادا نے محنت کی، کیک بنائے، بیچے اور وہ مشہور ہو گئے، پیسے جمع ہونے لگے۔ تب اسے میگیڈو کی بات یاد آئی ہوگی کہ کام واقعی بہترین دوست ہے۔ یقیناً اسی دوران اس کی ملاقات اراد گلہ سے ہوئی، جو باقاعدگی سے کیک خریدتے تھے اور اس کی ہمت بڑھاتے تھے۔ حدان گلہ کے دادا سے؟ جی، اور پھر ایک دن اراد گلہ نے راز کھولا کہ وہ خود بھی اب تک قانونی طور پر غلام ہے۔ ہاں، وہ بھی؟ وہ تو کامیاب کاروباری لگتا تھا۔ بظاہر، لیکن وہ اپنے آقا کے ساتھ شراکت میں تھا، مگر آزاد نہیں تھا اور اپنی آزادی خریدنے کے لیے پریشان تھا۔ اور تب شارونادا نے خود غلام ہوتے ہوئے اراد گلہ کو وہ مشہور نصیحت کی۔ جی، اس نے کہا کہ تم آزاد آدمی کی طرح سوچتے اور عمل کیوں نہیں کرتے؟ آقا پر انحصار چھوڑو، اپنی قابلیت پر بھروسہ کرو۔ واہ، یہ تو ایک غلام کی دوسرے غلام کو خود مختاری کی تلقین تھی۔ بالکل، اور اس نصیحت کا اثر بھی ہوا۔ اسی دوران شارونادا نے شہر میں زباڈو کو دیکھا ہوگا، وہ چالاک غلام، ہاں، وہ بیچارگی کی حالت میں دیواروں کی تعمیر پر لگا ہوا تھا۔ اور پائریٹ کا انجام تو اور بھی برا ہوا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، محافظ کو مار دیا۔ اور پکڑا گیا تو کوڑوں سے مار دیا گیا، لاش لٹکا دی گئی عبرت کے لیے۔ دوسری طرف اراد گلہ، وہ بدل گیا۔ جی، کچھ عرصے بعد ملا تو آزاد ہو چکا تھا، پراعتماد، کامیاب، دمشق جانے کی تیاری میں تھا۔ لیکن شارونادا کی قسمت میں ابھی ایک اور امتحان تھا۔ ہاں، اس کا آقا نانا نند جوئے میں سب ہار گیا، قرضدار ہو گیا۔ اور اس نے شارونادا کو بیچ دیا، جسے پہلے گروی رکھا تھا۔ جی، ساسی نامی ساہوکار کو بیچ دیا۔ اوہ، تو شارونادا پھر سے بدتر حالات میں۔ بہت بدتر، اب اسے گرینڈ کینال کی کھدائی پر لگا دیا گیا۔ شدید گرمی، سخت مشقت، برا کھانا، بری رہائش۔ یہاں تو اس کی امید ٹوٹ گئی ہوگی۔ بالکل، وہ مایوس، بیمار ہو گیا، سوچنے لگا کہ کیا محنت کا واقعی کوئی فائدہ ہے؟ کیا سب قسمت کا کھیل ہے؟ کیا میگڈو غلط تھا؟ لیکن پھر قسمت نے وہ پاسا پھینکا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اراد گلہ دمشق سے کامیاب ہو کر لوٹا۔ اور اس نے شارونادا کو وہاں کام کرتے دیکھ لیا۔ جی، اور فوراً ساسی سے اسے خرید لیا۔ اور پھر وہ لمحہ، وہ تاریخی لمحہ، اراد گلہ نے سب کے سامنے وہ مٹی کی تختی جس پر شارونادا کی غلامی درج تھی، زمین پر پٹک کر توڑ دی۔ آزادی۔ مکمل آزادی۔ اس وقت شارونادا کو لگا کہ وہ واقعی بابل کا سب سے خوش قسمت آدمی ہے۔ اور اراد گلہ نے اسے صرف آزاد نہیں کیا، نہیں، بلکہ اپنے ساتھ دمشق لے جا کر برابر کی شراکت کی پیشکش کی، وہی شراکت جس نے شارونادا کو امیر بنایا۔ یہ پوری کہانی سن کر حدان گلہ پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے پوچھا، تو کیا دادا کی کامیابی کا راز صرف محنت تھی؟ اور شارونادا کا جواب؟ اس نے کہا، ہاں، بنیاد محنت تھی۔ انہوں نے محنت کی، موقع بنایا، اسے پہچانا اور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے غلامی میں بھی آزاد آدمی کی طرح سوچا اور عمل کیا، اور خدا نے ان کی کوششوں کو نوازا۔ اس جواب نے حدان گلہ کو بدل دیا۔ بالکل، اسے دادا کی عظمت اور محنت کی قدر کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے زیورات اتارے اور خاموشی سے عام کارکنوں کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ یار، یہ لکیسٹ مین کی کہانی سن کر نا واقعی کئی سوال اٹھتے ہیں۔ کیا وہ صرف قسمت والا تھا؟ ہاں، مطلب یہ سوچنے کی بات ہے۔ قسمت تو تھی، جیسے اراد گلہ کا 2 بار صحیح وقت پر آ جانا۔ لیکن اگر شارونادا نے خود محنت نہ کی ہوتی، وہ نانبائی کے ہاں کام نہ سیکھتا یا اراد گلہ کو وہ نصیحت نہ کرتا، تو شاید اراد گلہ کی واپسی کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوتا، ہے نا؟ یہ کہانی یہی تو بتاتی ہے کہ قسمت بھی تیار بندے کا ساتھ دیتی ہے۔ بالکل، وہ مایوس ہوا، بیمار ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں وہ میگیڈو کی بات، وہ محنت کی عادت اس کے اندر تھی۔ جی، اور اس کے اچھے عمل کا پھل بھی ملا۔ اراد گلہ کی مدد کی تھی تو اراد گلہ نے اس کی مدد کی۔ تو یہ قسمت جو ہے نا، یہ بڑی حد تک آپ کے اپنے عمل اور کردار سے جڑی ہے۔ اور حدان گلہ کی تبدیلی، یہ تو آج کل کے لیے بھی بڑا سبق ہے۔ وراثت میں دولت مل جائے تو اکثر لوگ محنت بھول جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ جب اسے دادا کی اصل کہانی پتہ چلی، غلامی سے عمارت تک کا سفر،
تب اس کی آنکھیں کھلیں، سمجھ آئی کہ دولت صرف پیسہ نہیں، اس کے پیچھے کی جدوجہد، وہ اصول ہیں۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ محنت خود انسان کو کیسے بدلتی ہے۔ مگڈو کی بات کہ کام خود کرنے والے کو بہتر بناتا ہے۔ جی، شارونادا کے پورے سفر میں یہ نظر آتا ہے۔ ہر مشکل نے اسے کچھ سکھایا، اس کی شخصیت کو نکھارا۔ تو خلاصہ یہ کہ مشکلات آپ کو بنا بھی سکتی ہیں، بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ انتخاب آپ کا ہے، قسمت مہربان ہو بھی تو تیاری ضروری ہے۔ ہاں، اور اصل دولت کردار، ہنر، حکمت ہے، جو محنت سے آتی ہے۔ پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے۔ شارونادا کی کہانی تو ایک فرد کی تھی، لیکن بابل شہر خود، اس کی اپنی تاریخ بھی تو کم دلچسپ نہیں۔ ارے بالکل، بابل کا نام ہی کافی ہے۔ شان و شوکت، دولت، تہذیب کا گہوارہ، ایک لیجنڈری شہر۔ اور حیرانی کی بات یہ کہ یہ ایسی جگہ پر بنا جہاں قدرتی وسائل کم تھے، نہ جنگل، نہ کانے، زمین بھی بنجر۔ اور یہی تو کمال ہے، انسان کا عزم۔ ان کے پاس تھا کیا؟ دریا کا پانی اور مٹی، بس۔ اور اسی سے انہوں نے وہ سب کچھ بنا لیا، انجینئرنگ کے کمالات، ڈیم، نہریں، آبپاشی کا نظام۔ جی، سیلابوں پر قابو پایا، دلدلی زمین کو قابل کاشت بنایا۔ یہ اس زمانے میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ اور حکمرانوں کا بھی کردار رہا، صرف جنگجو نہیں بلکہ دانش مند، تاجر، منصف بادشاہ بھی آئے۔ ہاں، ان کی توجہ شہر کی ترقی پر تھی، لوٹ مار ثانوی چیز تھی۔ لیکن پھر زوال آ گیا، وہ جذبہ، وہ توانائی ختم ہوئی تو شہر خنڈر بن گیا۔ وقت کا چکر ہے جی۔ آج عراق کے صحرا میں صرف ٹیلے باقی ہیں، 8000 سال پرانی تہذیب کے۔ 8000 سال! سورج گرہن کے ریکارڈ سے تاریخ کا اندازہ لگایا گیا۔ جی، اور وہاں کے ابتدائی لوگ سومیرائٹس، وہ پہلے انجینئر، ماہر فلکیات، ریاضی دان تھے۔ تحریری زبان بھی انہوں نے ایجاد کی۔ ہیروڈوٹس نے بھی اس شہر کی زرخیزی اور عجیب رسوم کا ذکر کیا۔ ہاں، لیکن بابل کی اصل میراث میرے خیال میں وہ مٹی کی تختیاں ہیں، کلے ٹیبلٹس، جن پر انہوں نے اپنا سارا علم محفوظ کر لیا۔ بالکل، کہانیاں، شاعری، تاریخ، قانون، خط، حساب کتاب، لاکھوں تختیاں ملی ہیں۔ یہ اصل خزانہ ہے۔ اور دیواریں، وہ تو دنیا کے عجائبات میں شامل تھیں۔ جی، نابوکدنیزر والی دیواریں 160 فٹ اونچی، 15 منزلہ عمارت جتنی، اور اتنی چوڑی کہ رتھ چل جائے۔ ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، سائرس جیسے فاتح بھی نہیں توڑ سکے۔ جی ہاں، شہر اندر سے بھی منظم تھا، سڑکیں، بازار، مندر، محل، فنون لطیفہ میں بھی ماہر تھے۔ اور تجارت اور مالیات میں بھی آگے تھے۔ پرومیسری نوٹ، جائیداد کی رجسٹری، یہ سب ان کی ایجادیں ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے معاشیت کی بنیاد رکھی ایک طرح سے۔ تو پھر زوال کیسے آیا؟ سائرس نے دیواریں تو نہیں توڑی؟ نہیں، روایت ہے کہ جنگ میں شکست کے بعد یا اندرونی غداری سے دروازے کھل گئے، فوج بغیر لڑے داخل ہو گئی۔ اور پھر آہستہ آہستہ شہر ویران ہو گیا۔ جی، شہر ختم ہو گیا، لیکن اس کی دانائی، وہ تختیوں پر لکھا علم، وہ باقی ہے۔ آج کی دنیا بابل کی مقروض ہے۔ بھائی، یہ بابل کی تاریخ سن کے تو واقعی ذہن گھوم جاتا ہے۔ ایک طرف وہ عروج، وہ کمالات، جی، انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، بنجر زمین کو جنت بنا دیا۔ اور دوسری طرف وہ زوال، سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہر چیز فانی ہے۔ بالکل، لیکن اس میں وہ سبق بھی ہے نا جو آپ نے پہلے کہا، دیواریں گر گئیں، تختیاں رہ گئیں۔ علم، حکمت، اصول، یہ مادی چیزوں سے زیادہ پائیدار ہیں۔ بابل کی اصل وراثت یہی ہے۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ آج بھی تو ہم دولت، طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہم وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ کیا پائیدار کامیابی صرف مادی ترقی سے مل سکتی ہے؟ بابل کی کہانی تو کہتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے دانش مندی، انصاف، محنت اور اصولوں کی پاسداری چاہیے۔ شاید بابل کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اصل دولت وہ دانائی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ بابل کی دیواریں دھول میں مل گئیں، اس کے محلات کھنڈر بن گئے، لیکن اس کی مٹی سے پیدا ہونے والی دانائی آج بھی گونجتی ہے۔ جی، دولت کے قوانین، محنت کی قدر اور مواقع سے فائدہ اٹھانے کے وہ اصول، وہ آج بھی اتنے ہی سچے اور کارآمد ہیں۔ یہ وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ تو یہ قدیم کہانیاں صرف ماضی کی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ یہ آج بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں، ہمیں مالی خوشحالی کی راہ دکھا سکتی ہیں۔ تو آخر میں غور طلب بات یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں
ان قدیم آزمودہ اسباق کو اپنی زندگیوں، اپنے کاروبار، اپنی مالی منصوبہ بندی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ بابل کی میراث ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم صرف تاریخ پڑھیں نہیں بلکہ اس سے سیکھ کر اپنی قسمت خود بنائیں اور اپنی خوشحالی کی لازوال داستانیں رقم کریں۔